अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब लोग क्या करते हैं ना कि कभी सुना कि कोई इंसान हज करके आया है या कोई नेक इंसान को देखते हैं, नमाजी है या कोई बहुत दीनदार है या हमारे बड़े बूढ़े, हम अक्सर कहते हैं हमारे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि हमको यकीन होता है ना कि ये अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी ज़्यादा सुनता है क्योंकि ये नमाज रोज़ा करते हैं, इनके अंदर नेकी है और ये गुनाहों से पाक है। हज करके आए हैं गुनाहों से बिल्कुल, अगर उनका हज कबूल हो गया तो गुनाहों से बिल्कुल पाक हो गए, तो हम उनसे दुआ के लिए कहते हैं। बेशक हमको लगता है कि हम तो गुनहगार हैं, हमारी दुआ शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना कबूल करे, इनकी तो ज़रूर कबूल कर लेगा। तो सोचिए जब हम किसी इंसान के लिए, क्योंकि हर इंसान गुनहगार होता है और कुछ ना कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहीं ना कहीं शैतानी वसवसों में मुब्तला रहता है, हम जब उनसे दुआ की उम्मीद करते हैं उनके नेक आमाल देख के, तो सोचिए अगर फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ करें तो कितनी बड़ी बात होगी। फ़रिश्ते जो मासूम हैं, जो पाक हैं और जो कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी नहीं करते, जो सिर्फ अल्लाह का हुक्म ही बजा लाते हैं, और वो फ़रिश्ते अगर हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर सो स्पेशल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको कुछ तो स्पेशल बनाया हुआ ना, कि फ़रिश्ते हमारे लिए अपॉइंट किए गए हैं, कि ख़ास तौर पे फ़रिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं कि अब ये बंदे ने ये काम किया है तो फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। और सोचिए जब फ़रिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। तो देखते हैं वो 9 चीज़ें जिनको करने से फ़रिश्ते हमारे हक़ में दुआ करते हैं। जो सबसे पहले है कि बुखारी की हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अगर नमाज़ पढ़े और सलाम फिरने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे बावज़ू, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ बयान करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र में मुब्तला रहे, तो एक फ़रिश्ता अपॉइंट हो जाता है और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सिर्फ ये कहता रहता है, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत कर दीजिए, अल्लाह आपका बंदा इसकी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह जितनी देर हम नमाज़ पे बैठे रहेंगे, अपनी जगह पर बैठे रहेंगे और अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक फ़रिश्ता मुकर्रर हो जाएगा। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कितना प्यार करते हैं। मतलब अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें देखें हैं तो शायद हम कभी काउंट ही नहीं कर सकते कि कभी वो ऐसी ऐसी दुआएं बता रहे हैं, कभी 2 रकत में इतना वो जो है हमको अज्र दे रहे हैं, लैलतुल क़द्र बना दिया उन्होंने हमारे लिए। इंसान को गुनाहों से बचने के लिए एक बार सुभान अल्लाह व बिहम्दी कह दिया तो समंदर के झाग के बराबर गुनाह माफ़ हुए जा रहे हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं ना मेरा बंदा किसी भी कीमत पे जहन्नम में न जाए। और छोटे छोटे कामों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़े बड़े अजर रख दिए। सोचिए हम तो उतने अच्छे से दुआ भी नहीं कर पाएंगे, हमारा दिल दिमाग कहीं और चला जाता है ना, दूध उबल रहा है, खौल रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, जॉब पे जाना है, टाइम हो रहा है, नींद आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ हमारे जहन में चलती है। शैतान हमारे दिमाग में बहुत कुछ डालता है, लेकिन इन फ़रिश्तों के दिल में कुछ नहीं होता है। प्योर खालिस दिल से हमारे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत कर दीजिए। तो कई लोग, हम लोग के अंदर आदत होती है नमाज़ पढ़ी जल्दी जल्दी जानमाज़ उठाई और भागे, नहीं, थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि जितनी देर हम अपनी जगह पर बैठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम तो सना बयान करेंगे, अपनी तौबा करेंगे, अपने गुनाहों को अपने लिए दुआ करेंगे, फ़रिश्ते हमारे हक़ में दुआ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ है दूसरों को नेकी का हुक्म देना, यानी कि अच्छी बात बताना। उसमें भी फ़रिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, हमारे लिए खैर की दुआ करते हैं। सोचिए कि जन्नत के रहने वाले हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, जन्नत में बसने वाले हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। हम सोचते हैं ना कि हम किसी नेक बंदे से कह दें तो हमारी दुआ कबूल होगी। सोचिए जो जन्नत में रहते हैं, जो इतने पाक साफ़ है, जो अल्लाह के बिल्कुल करीब हैं, जो अल्लाह के हुक्म को सुनते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर चीज़ को देख रहे हैं और पाकी बयान करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पे जानिसार हैं। और यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि जो इंसान अगर दीन की कोई बात सिखाता है, सपोज़ आपने किसी से सिंपल से कह दिया ऐसे वज़ू किया करो, इस वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, जब कोई गुनाह हो जाए तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लिया करो, सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ लिया करो, किसी जब खुश हुआ करो तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो। छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने किसी को सिखा दी हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो चींटी रहती है अपने जो बिल में रहती है, वो चींटी, यहाँ तक कि मछली जो पानी में रहती है, फ़रिश्ते वो इंसान के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो सोचिए दावत का काम कितना बड़ा है। कोई भी नेकी का अमल आपने किसी को बता दिया, आपने किसी को कोई वीडियो सुनी उसको बता दिया, दूसरे को ज़ुबान से बता दिया कि देखो ऐसे से ऐसा किया करो, सर ढक के रहा करो, ख़त्म काम। दीन की बात आपने बता दी, अरे यार झूठ मत बोला करो, अरे छोड़ो ना गीबत मत किया करो, पता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह दिया करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह कह दिया करो। छोटी छोटी चीज़ें कोशिश कीजिए ना कि आप बताएं, आपके लिए फिर फ़रिश्ते दुआ करेंगे, चींटियाँ दुआ करेंगी, मछली दुआ करेंगी, यानी कि दुनिया और आसमान की हर मखलूक आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगी। तीसरी चीज़ है कि जो इंसान रोज़ा रखता है और वो सहरी करता है, उस वक्त, उस बरकत का वक्त जो होता है, उस वक्त फ़रिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आजकल जाड़े के दिन है,
بہت چھوٹا دن ہوتا ہے، 5 سوا 5 بجے مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، تو سوچئے مطلب پتہ ہی نہیں چلتا، نہ پیاس کی شدت ہوتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے، نہ دھوپ ہوتی ہے، اس وقت یہ روزے تو بڑے آسان ہیں۔ تو کوشش کریں جاڑوں میں جتنا ہو سکے، نہیں زیادہ رکھ پا رہے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13 14 15 کا روزہ رکھ لیجئے۔ نہیں ہے تو جس دن آپ کو یاد آ جائے نفل روزے کا، تو آپ کسی بھی وقت نیت کر سکتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، کھانا کیا بنا، نہیں کچھ بنا ہے، ٹھیک ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو نفل روزہ تو آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہو، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پری پلان کرنا ہے۔ تو کوشش کریے کہ وہ سحری کے وقت، جو سحر کا وقت ہوتا ہے، سحری ضرور ہے، ایک کھجوری کھا لیجیے، گلاس پانی اٹھ کے پی لیجیے۔ تو اگر آپ نے سحری کی ہے تو اس برکت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے جو سب سے میری فیوریٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا خاص طور پہ ہم سب کے لیے، باقی ساری چیزیں تو کافروں منافق سب کے لیے آتی تھی، مگر خاص طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایڈریس کر رہا ہے۔ سوچئے نا ہم کتنے اسپیشل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سنتے نا، اے سنو تمہارا کیا نام ہے، ادھر گھومو ذرا، کلاس ٹیچر اگر کہہ دیتے ایکسکیوز می سنو، تم یہ کام کر دینا، میری کاپیز لے کے آ جانا، تو ہم لوگ بڑا وی فیل ویری پراؤڈ کہ ارے میم نے کہا تھا، میم نے ہم سے کہا ریسر لے جانے کے لیے، بچپن میں کتنا لڑائی کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہم سے ایک کام کر رہا ہے، اسی شوق سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ اور جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا چاہے اتنا فائدہ اٹھا لے، جو جتنی دیر مغفرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجے گا، سلام بھیجے گا، درود پڑھے گا، فرشتے اتنی دیر اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ سوچئے آپ کو تھوڑی دیر کریں گے، تھوڑی دیر فرشتہ آپ کے لیے کر رہا ہے، آپ جتنی زیادہ دیر کریں گے فرشتہ اتنی زیادہ دیر آپ کے لیے دعا کرے گا، اور فرشتے کی دعا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے اگزامپل دیا نا اکثر کر کے، میرے پاس بھی کامنٹ میں آتا آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سوچئے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، سو یو شوڈ آسک، فرشتوں سے بول رہے ہیں ہم لوگ، ایک طرح سے بولنا بھی نہیں پڑ رہا، اللہ تعالیٰ نے خود بالکل مقرر کر دیے ہیں کہ بھائی جاؤ، میرا یہ بندہ یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، جاؤ تم کو اسائن کیا میں نے۔ سوچئے ہمارے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگایا، اتنی خوبصورت مخلوق کو، اتنی پائس، اتنی پاک مخلوق کو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لگایا کہ جاؤ میرا بندہ نیکی کر رہا ہے، اس کے لیے جا کے دعا کرو، اور اس کی دعا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنیں گے کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جو شخص کسی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، 70,000 فرشتے، ایک فرشتے میں خوش ہو رہے تھے ہم لوگ، 70,000 فرشتے، یعنی کہ اگر آپ صبح کسی بیمار کو دیکھنے گئے ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے، اور اگر آپ شام کو دیکھنے گئے ہیں تو صبح تک وہ فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ سو بیوٹیفل حدیث، اس سے خوبصورت کیا ہوگا کہ فرشتے ہمارے لیے قطاروں میں کھڑے، سوچئے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیجیے، اللہ تعالیٰ پلیز اس کی مغفرت کر دیجیے۔ ہوتا ہے نا میم نے پنشمنٹ دیا، پرنسپل میم کے آفس کے باہر سارے کھڑے، میم پلیز 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 فارگیو می، میم پلیز اب دوبارہ نہیں ہوگا، میم پلیز۔ بچے مہمان آتے نا، کبھی گھر میں ہم لوگ پٹتے تھے، ممی لوگ مارتی تھیں، تو کیا ہوتا تھا، ارے چھوڑ دیجیے نا، مہمان نے کہہ دیا، چل بھائی ماں نے سن لیا، مہمان نے کہہ دیا، یا کسی نانی نے بچا لیا۔ ابھی فرشتے کھڑے اللہ تعالیٰ سے لگاتار کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیجیے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیجیے، صبح سے شام تک ایک بات کہے جا رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی دعا کیسے نہیں سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ویسے بھی یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ آپ دوسروں کی اگر بیماری ہے تو دیکھنے ضرور جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، کسی بھی بیمار کو سنیں گے نا، اکثر ہم ٹال دیتے، ٹائم نہیں ملا، ٹائم نکالیے کیونکہ یہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ چھٹا انسان جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں وہ شخص ہوگا جو سونے سے پہلے وضو کرتا ہے۔ کتنا سمپل سا عمل ہے، سونے سے پہلے ظاہر سی بات ہے ہم سب واش روم جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، واش روم سے نکلنے کے بعد رات میں برش کر کے سوتے ہیں، بچا ایک چہرہ، میری امی ہمیشہ کہتی تھی کہ صرف ایک چہرہ بچ جاتا اور کوہنی تک ہاتھ، وہ بھی دھو لو، ختم کام، وضو ہی پورا کر لو واش روم سے نکلنے کے بعد۔ تو جو انسان بستر پہ جانے سے پہلے وضو کرتا ہے تو پوری رات ایک فرشتہ، یعنی کہ آپ سو گئے، آپ کوئی کام نہیں کر رہے، لیکن فرشتہ اللہ سے کہے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیجیے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیجیے، آپ سو رہے ہیں آرام سے، نیند آپ کی پوری ہو رہی ہے، اجر آپ کو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک اپوائنٹ کر دیا فرشتہ۔ آپ سوچیے نا آپ کتنے اسپیشل ہو گئے، ہم لوگ ایک باڈی گارڈ رکھ دے کوئی تو بڑے خوش ہو جائیں گے، پتہ ہے ان کے 4 باڈی گارڈ، ان کے 5 باڈی گارڈ، آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ روز رات میں ایک باڈی گارڈ دیتا ہے، اور ہم کو اس کی قدر نہیں ہے کیونکہ ہمارا آخرت پہ ایمان کم ہو گیا نا، تو ہم خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بندے کے لیے اپنی ایک اتنی اسپیشل مخلوق کو اپوائنٹ کر رہا ہے، وی آر سو اسپیشل ٹو ہم، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کتنے عزیز ہوں گے۔ سوچیے، ہم اگر سوچیں نا تو کبھی کبھی روئیں لرز جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا خاص بنا کے بھیجا ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ دن بھر گناہ کرنے کے بعد ایک وضو کیا،
اور رات بھر مغفرت کی دعا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہماری مغفرت۔ اس کے بعد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے جو انسان صدقہ کرتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ہر روز فجر کے وقت تو فرشتے آتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کے مال میں اضافہ کر دے، اور جو بخیلی کر رہا ہے، جو مال کو بچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مال اس کو لیے ختم کر دے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں حلال کمائی سے بے شک خرچ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کر دیں گے ان فرشتوں کو۔ حلال کمائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار حضرت امام ابو حنیفہ کا قصہ آتا ہے کہ ایک شخص نے ان کے سامنے ایک سیب چرایا اور اس کو تھوڑا سا اس کو کسی غریب کو دے دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے سیب لیا اور کسی کو دے دیا، تو اٹس لائک اے ایکٹ آف چیریٹی، میں نے صدقہ کیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسے تھوڑی نا کہ تم چوری کر کے دے دو، تمہارا خود کا مال ہونا چاہیے، حلال کمائی سے صدقہ کرو، حرام کمائی سے تھوڑی نا کہ میں بینک کا انٹرسٹ لیتا ہوں جو اس میں سے تھوڑا سا انٹرسٹ جو آتا ہے وہ دے دیتا ہوں غریبوں کو، یہ صدقہ نہیں ہوا۔ صدقہ صرف حلال کمائی کا ہوتا ہے، اور جب آپ حلال کمائی سے صدقہ کریں گے، کیونکہ شیطان ڈراتا ہے نا صدقہ کرنے سے پیسہ کم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صدقہ کرنے سے پیسہ بڑھتا ہے، تو ہمیں کس پر یقین کرنا ہے؟ بے شک اللہ پہ، اور مال بڑھے نہ بڑھے فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دیجیے، اور انشاءاللہ جب فرشتے دعا کریں گے آپ دے کے دیکھیے صدقہ کتنی برکت ہوگی آپ کے پاس، خود بخود آپ ایک دو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بھی بڑھا کر دوں گا اور آخرت میں بھی بڑھا کر دوں گا۔ اس کے بعد ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں تو ہم جو چیز خود چاہتے ہیں وہ ہمیں دوسروں کے لیے مانگنی چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا کوئی جان پہچان والا، آپ کی دوست، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ اس کے لیے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیجیے، فرشتہ کہے گا آمین، یعنی کہ وہ ہمارے حق میں آمین کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیجیے۔ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ اتار دیجیے، فرشتہ کہے گا آمین، یعنی کہ ہمارا قرضہ اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد دے دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں وہ فرشتہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اولادوں کو نیک کر دیجیے۔ یعنی کہ جو چیز ہمیں چاہیے نا، اسٹارٹ آسکنگ دیٹ فار ادر پیپل، جو چیز آپ کو چاہیے، اپنے بچوں کے لیے ہدایت چاہیے، اپنے لیے ہدایت چاہیے، اپنے لیے نماز کی پابندی چاہیے، اپنے لیے روزی روٹی میں برکت چاہیے، اپنے کاروبار میں اضافہ چاہیے، وہ دوسرے کے لیے مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماریوں سے شفا دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے حالات اچھے کر دیجیے، اور وہی دعا فرشتے ہمارے حق میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تو بہت اچھا بارٹر سسٹم ہو گیا کہ اف یو آر گیونگ اٹ سم ون، اور ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ بہتر جانے، مگر فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد سب سے لاسٹ میں ہے کہ اگر جو انسان پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بشرطے کہ آپ کسی کو دھکا دے کے لیٹ آئیں اور پیچھے سے زبردستی بیچ میں گھس کے نماز نہیں پڑھنے لگے۔ آپ اس لیے کہا گیا تاکہ آپ نماز کے لیے شوق سے آئیں، جلدی آئیں، تیاری کے ساتھ آئیں۔ تو انشاءاللہ اگر ان 9 پوائنٹس میں پورے کے پورے اگر ہمارے اندر آ جاتے تو سب سے بیسٹ ہے، اور اگر کچھ بھی اگر ہمارے اندر آتا اور ہمارے اندر اتنی تھوڑی سی قابلیت آ گئی کہ ہمارے لیے فرشتے دعا کرنے لگے، اس سے بہتر مومنٹ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا آخری عمل نیکی کی طرف بلانے والا بنا دے، اور ہم سب کو کلمے پہ اللہ تعالیٰ موت نصیب عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔